عام طور پر جب ہم کسی گہرے دکھ سے نکلنے کی بات کرتے ہیں یا کسی عظیم جسمانی اور ذہنی صدمے سے شفا پانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ایک بہت ہی طویل سفر۔ صحیح، ایک تھکا دینے والا لمبا سفر۔ ہاں، ایک تھکا دینے والا سفر۔ یعنی اگر ہم کسی جسمانی زخم کی مثال لے لیں تو کسی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ٹھیک ہونے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ صحیح، اور اس کا ایک پورا عمل ہوتا ہے جس میں آہستہ آہستہ جسم اپنی پہلی حالت میں واپس آنے کی کوشش کرتا ہے۔ واقعی۔ اور اگر دکھ روحانی یا جذباتی ہو تو ہم اکثر کیا سنتے ہیں؟ یہی کہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ یعنی دکھ سے نکلنا ایک بہت ہی سودھرا اور درجہ بدرجہ ہونے والا عمل سمجھا جاتا ہے، جس میں برسوں لگ جاتے ہیں۔ بالکل یہی ہماری عام زندگی کا تجربہ ہے۔ ہاں، عام تجربہ یہی ہے۔ انسانی نفسیات اور ہمارا مشاہدہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ شفا کی روشنی آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہے۔ انسان توقع کرتا ہے کہ چیزیں ایک منطقی تسلسل کے ساتھ ٹھیک ہوں گی۔ کوئی بھی زخم، چاہے وہ جسم پر ہو یا روح پر، راتوں رات نہیں بڑھتا۔ صحیح بات ہے، لیکن کبھی کبھی ہم ایسی حقیقتوں سے آشنا ہوتے ہیں جہاں یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے والا اصول بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات ہماری آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مرکز ہے۔ بالکل۔ آج ہم اپنی اس گہری گفتگو میں ایک ایسی ہی عظیم حقیقت پر غور کر رہے ہیں۔ آج ہم قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 96 یعنی آیا 96 پر ٹھہر کر اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو کہ دیکھنے میں ایک بہت ہی چھوٹا سا سورس مٹیریل ہے۔ ہاں، دیکھنے میں چند الفاظ پر مبنی ہیں، لیکن اس کے اندر حضرت یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کے درمیان ہونے والے فراق اور ملن کا ایک مکمل جذباتی، جسمانی اور روحانی سفر طے ہوتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ کہ یہ پورا سفر اور شفا کا عمل صرف ایک لمحے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں؟ صحیح۔ اس آیت کا انتخاب واقعی بہت نمایاں ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اکثر تاریخ اور روحانیت کی سب سے بڑی اور طاقتور حقیقتیں نہایت مختصر الفاظ میں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ مختصر الفاظ۔ ہاں، یہ آیت صرف ایک تاریخی واقعہ بیان نہیں کر رہی، بلکہ یہ اس بات کی سنگین وضاحت کرتی ہے کہ انسانی جسم، اس کے احساسات اور اس کا داخلی یقین آپس میں کس گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ یہ آیت اس لمحے کو قید کرتی ہے جب شدید ترین غم اور کامل یقین ایک ہی وقت میں آ کر ٹکراتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ آئیے اس منظر کے آغاز پر غور کرتے ہیں۔ آیت کی شروعات ایک بے حد اچانک اور تیزی سے ہوتی ہوئی آمد سے ہوتی ہے۔ اچانک آمد؟ ہاں، الفاظ ہیں فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ، جس کا ترجمہ یہ ہے پھر جب خوشخبری لانے والا لوٹ آیا تو اس نے اسے یعنی حضرت یوسف کی قمیض کو ان کے چہرے پر ڈال دیا۔ صحیح۔ ایک لمحے کے لیے اس تصویر کشی کو ذہن میں لائیں۔ ہم یہاں ایک خالص جسمانی فعل اور عملی قدم دیکھ رہے ہیں۔ خوشخبری لانے والا پیغام زبان سے نہیں دے رہا، بلکہ ایک مادی نشانی سیدھا ان کے چہرے پر ڈال رہا ہے۔ لباس یا قمیض کی شکل میں؟ ہاں، قمیض کی شکل میں۔ مجھے یہاں ایک سوال پریشان کرتا ہے۔ ایک عظیم پیغمبر کو خوشخبری دینی تھی، قمیض ان کے ہاتھ میں نہایت احترام سے دی جا سکتی تھی، یہ قمیض براہ راست چہرے پر ہی کیوں ڈالی گئی؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ اس عملی قدم کی شدت ہی دراصل اس منظر کی اصل طاقت ہے۔ سب سے پہلے آپ البشیر کے تصور پر غور کریں۔ یعنی خوشخبری لانے والا؟ بالکل، یہ وہ شخص ہے جو برسوں کی تاریکی میں ایک امید کی کرن لے کر آ رہا ہے۔ خوشخبری کا آنا کسی عام اطلاع کے آنے جیسا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اس کے اندر ایک شدید جذباتی وزن ہوتا ہے، اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ چہرے پر ہی کیوں ڈالی گئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چہرہ کسی بھی انسان کے وجود، اس کی شناخت اور اس کے تمام احساسات کا مرکز ہوتا ہے۔ احساسات کا مرکز، ہاں۔ حضرت یعقوب کے دکھ کی شدت نے ان کی بینائی چھین لی تھی، ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں غم سے۔ صحیح۔ جن آنکھوں اور جس چہرے نے سب سے زیادہ آنسو بہائے، جو چہرہ اس طویل صدمے کا سب سے بڑا مرکز تھا، اسی چہرے پر اس قمیض کو آنا تھا۔ واو! یعنی جس جگہ دکھ نے اپنے سب سے گہرے نشانات چھوڑے تھے، شفا کا براہ راست ٹکراؤ اسی جگہ سے ہونا ضروری تھا۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ بات انسان کی سانس روک دیتی ہے کہ دکھ اور شفا کا مرکز ایک ہی ہے، اور شفا کا ذریعہ وہ قمیض تھی جس میں ان کے کھوئے ہوئے بیٹے کی خوشبو تھی۔ صحیح،
اور اس منظر میں رفتار یعنی تیزی کا احساس بہت اہم ہے۔ تیزی کا احساس، ہاں، وضاحت کریں اس کی تھوڑی۔ دیکھیں، قرآن کا لفظ القاہو، جس کا مطلب ہے ڈال دیا یا گرا دیا، یہ اپنے اندر ایک عجیب بے چینی اور فوری عمل سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس میں رتی بھر تاخیر یا وقفہ نہیں ہے، کوئی تمہید نہیں باندھی گئی۔ بالکل نہیں۔ خوشخبری لانے والے نے رک کر کوئی طویل تمہید نہیں باندھی، نہ ہی آداب کے مطابق پہلے اجازت طلب کی۔ بس سیدھا ڈال دیا۔ ہاں، اس پیغام کا آنا اور فعل کا فوری طور پر وقوع پذیر ہونا اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ انتظار اور تکلیف اس قدر طویل ہو چکے تھے کہ اب لفظوں کی ادائیگی کے لیے بھی وقت نکالنا دشوار تھا۔ واقعی؟ انسان اس وقت ایسی تیزی دکھاتا ہے جب معاملہ حیات اور موت کا ہو، یا جب کوئی شخص سالوں کی پیاس کے بعد اچانک پانی تک پہنچے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ پورا منظر دلوں کو ہلا دینے والا ہے۔ غم کا ایک برسوں پر محیط سفر اور اس کا آخری ٹکراؤ ایک انتہائی تیز اور بے ساختہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ اس کہانی کو ایک ایسے رخ پر لے جاتا ہے جہاں انسانی عقل ٹھہر جاتی ہے۔ اور وہ آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ قمیص چہرے پر آ کر گرتی ہے اور اگلے ہی الفاظ ہیں فرتد بصیرہ، یعنی تو وہ فوراً دیکھنے والا ہو گیا یا بینائی واپس آ گئی۔ فوراً بھی نہیں واپس آ گئی۔ ہاں، اب یہاں مجھے ایک الجھن ہے اور میں اس بات پر تھوڑا پش بیک دینا چاہتا ہوں یا اس کو کھریدنا چاہتا ہوں۔ جی، پوچھیں۔ ہم عام طور پر اس واقعے کو محض ایک معجزے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک نشانی آئی اور نابینا پن ایک دم سے دور ہو گیا۔ صحیح، عام فہم یہی ہے۔ لیکن اگر ہم نفسیات اور جسم کے گہرے تعلق پر غور کریں تو کیا یہ صرف آنکھ کی رگوں کا ٹھیک ہونا تھا؟ حضرت یعقوب پیدائشی نابینا تو نہیں تھے، ان کی بینائی تو دکھ کی شدت اور رونے کی وجہ سے گئی تھی نا؟ بالکل، ان کی بینائی دکھ سے گئی تھی۔ تو کیا اس بینائی کے واپس آنے میں اس طویل دکھ کا یکالخت ٹوٹنا شامل نہیں ہے جو اس نابینا پن کی اصل وجہ تھا؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے اس کا جواب خود دے دیا ہے۔ یہ ایک نہایت قابل غور پہلو ہے اور اس کا جواب خود فرتدہ کے لفظ میں موجود ہے۔ اچھا، فرتدہ کے لفظ میں؟ ہاں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹھیک ہو گئے، بلکہ فرتدہ کا استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے فوراً اپنی اصل حالت میں واپس پلٹ آنا۔ اپنی اصل حالت میں واپس آنا؟ جی، یہ ایک نہایت یکلخت اور اچانک واپسی کا اظہار ہے۔ اسے آپ کسی کھینچی ہوئی کمان کی دوڑ سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ کمان کی دوڑ؟ صحیح، جیسے جب آپ اس دوڑ کو تناؤ کے آخری حد تک کھینچ کر چھوڑ دیتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ایک ہی جھٹکے میں واپس اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہے۔ واو، مثال تو لاجواب ہے یہ۔ ہاں، یہ بینائی کی عام واپسی نہیں تھی، یہ اس پورے وجود کی اپنی اصل روحانی اور جسمانی حالت کی طرف واپسی تھی جو غم کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ یعنی جو دکھ انسانی جسم پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اس نے دیکھنے کی صلاحیت ہی مٹا دی تھی، جب وہ دکھ اپنی جڑ سے اکھڑا تو اس کے تمام نشانات بھی ایک ہی پل میں مٹ گئے۔ اسی کو اسباب اور نتائج کا فوری قانون کہتے ہیں۔ بینائی کا جانا اس شدید جذباتی تکلیف، صدمے اور فراق کا نتیجہ تھا۔ صحیح۔ یہ کوئی عام طبی بیماری نہیں تھی، یہ غم و فکر کا جسمانی اظہار تھا۔ غم کا جسمانی اظہار، بالکل۔ جب تکلیف اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو بعض اوقات جسم ہار مان لیتا ہے اور اپنے اعضاء کی صلاحیت کو روک دیتا ہے، جسے ہم شدید نفسیاتی اور جسمانی دباؤ بھی کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جس لمحے قمیض کی خوشبو سے وہ امید، وہ خوشخبری اور وہ یقین چہرے سے ٹکرایا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، تو دکھ کی اصل وجہ ہی ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اور جیسے ہی دکھ کا وجود مٹا، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا جسمانی اثر یعنی نابینا پن بھی نہیں ٹھہر سکا۔ بالکل، یہ صبح کے نکلنے کی طرح آہستہ آہستہ روشن ہونے والا منظر نہیں تھا۔ تو کیا تھا یہ؟ یہ کسی گھپ اندھیرے کمرے میں یک دم 12 چراغ جل اٹھنے جیسا تھا، جس میں سالوں کی تاریکی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں مٹ گئی۔ ایک کمرے میں روشنی ہونے والی بات واقعی واضح کر دیتی ہے کہ صدمہ کتنی ہی دیر قائم رہے۔ شفا جب کامل ہوتی ہے تو وہ عرصوں کی تکلیف کو پلک چھپکتے میں دھو ڈالتی ہے۔ صحیح۔ ایک انسان دکھ کے پہاڑ تلے زمین پر جھکا ہوا ہے، اس کے چہرے پر اس کے بیٹے کی نشانی آ کر لگتی ہے اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہے اور وہ چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے۔ حیرت انگیز منظر ہے۔
ٹھیک ہے، اب اس سفر کے آخری اور سب سے گہرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ جب روشنی واپس آتی ہے تو عرصے سے چھائی ہوئی دکھ بھری خاموشی اور اضطراب ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے۔ عام حالات میں ہمارا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اگر کسی شخص کی آنکھوں کی روشنی سالوں بعد اچانک واپس آئے تو وہ شاید شدت جذبات سے روئے گا یا حیرت سے کہے گا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، یا میں دیکھ سکتا ہوں۔ فطری طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، لیکن اس آیت میں جب بینائی واپس آتی ہے تو حضرت یعقوب کا پہلا بیان نہ تو کسی حیرت کا ہے اور نہ ہی اس دنیا کو واپس دیکھنے کی خوشی کا۔ ان کے الفاظ ایک عظیم اور اٹل سچائی کا اظہار ہیں۔ بے شک۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا آخری حصہ کہتا ہے، قالا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعنی اس نے کہا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یہ الفاظ مجھے واقعی گہری سوچ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس وقت کسی حیرت کا شکار نہیں ہے، وہ صرف اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں جس پر ان کا دل شروع دن سے قائم تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے کی داخلی نفسیات پر غور کرنے سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے۔ کیسا دروازہ؟ یہ جملہ، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا، اس کے اندر ایک بے پناہ ٹھہراؤ، تسلی اور صدیوں کا یقین چھپا ہے۔ اصل میں بینائی، جسے ہم بصارت کہتے ہیں، وہ صرف ان ظاہری آنکھوں سے مراد نہیں ہوتی۔ صحیح۔ ان الفاظ میں حضرت یعقوب ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی روحانی بینائی تو کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا علم تھا، اور اس علم نے انہیں کامل یقین دے رکھا تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ کمال کی بات ہے۔ اور یہ جملہ ان تمام لوگوں کے درمیان ایک روشن دلیل بن کر ابھرتا ہے جو ان کے اس غم اور امید کو ان کی ضعیفی یا پاگل پن سمجھتے تھے۔ واقعی یہ کتنا عظیم درد و تنہائی کا مقام ہوگا۔ ذرا اس بات کو تصور کریں، دنیا کا کوئی انسان، یہاں تک کہ ان کے اپنے باقی بیٹے بھی، ان کی اس امید کو سچا ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سب ان کے اس یقین پر انہیں تانے دیتے تھے۔ ہاں، جب آپ کو کسی ایسی حقیقت کا ادراک ہو جو دوسروں کی سمجھ سے بالکل باہر ہو، تو وہ یقین انسان کو اکیلے پن کی انتہا تک لے جاتا ہے۔ بالکل۔ باقی سب کے نزدیک حضرت یعقوب ایک ایسی کرن کے پیچھے بھاگ رہے تھے جس کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن ان کا اندر جانتا تھا کہ ان کا خدا ان سے کیا فرما رہا ہے۔ اور اسی تنہائی کے پہلو کو سمجھنا اہم ہے۔ اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی جو اسباب کی اس دنیا میں تمام لوگوں کی ناامیدی کے باوجود کسی ایسی سچائی سے چمتا رہے جو صرف اسے اللہ کی طرف سے معلوم ہے۔ اوف، تصور سے باہر ہے۔ اور پھر جب ایک دن وہ سچائی اس ظاہری اور مادی دنیا میں کامل شدت کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اس وقت حق پر ہونے کا وہ ثبوت اور تصدیق کسی بھی جسمانی بینائی کے آنے سے 1000 گنا بڑی خوشی ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ اپنے بیٹوں سے یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو میرے سامنے دنیا آ گئی ہے، بلکہ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا یقین میرے سامنے آ گیا ہے۔ میرا یقین میرے سامنے آ گیا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اس وقت ان کی توجہ آنکھ کے ٹھیک ہونے پر نہیں تھی، بلکہ اس علم پر تھی جو انہوں نے دنیا کی ساری تکلیفوں اور تنقیدوں کے باوجود اپنے سینے میں محفوظ رکھا۔ تو اس ساری گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جب ساری دنیا انہیں اندھا سمجھ کر ان کی باتوں کو رد کر رہی تھی، اس وقت بھی وہاں موجود دیکھنے والا اور بصارت رکھنے والا صرف وہی ایک شخص تھا، کیونکہ ان کے پاس وہ داخلی علم تھا جو اسباب کے ڈھیر پر بیٹھنے والوں کے پاس نہیں تھا۔ صحیح۔ ظاہری آنکھیں تو بس اس دن اس لیے واپس آئیں تاکہ وہ اس حقیقت کو اس مادی دنیا میں ٹھہر کر تسلیم کر سکیں جو ان کے دل میں پہلے دن سے روشن تھی۔ یہ فرق حقیقتاً لاجواب ہے۔ واقعی اگر ہم اس آیت کے شروع سے آخر تک کا وزن کریں تو یہ شروع ہوتی ہے القہو کی انتہائی تیزی اور عملی جوش سے، جہاں قمیض چہرے پر آ کر گرتی ہے۔ ہاں، اور پھر یہ آگے بڑھتی ہے فرتدا کے اس اچانک اور حیرت انگیز جھٹکے کی طرف جہاں جسم دکھ کے اثر سے آزاد ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ اپنا آخری پڑاؤ ڈالتی ہے ایک نہایت پرسکون اور ٹھہراؤ بھری آواز پر کہ کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا؟ ایک ہی آیت میں شدت بے چینی سے لے کر کامل روحانی سکون کا تسلسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان چند الفاظ میں جو سبق پوشیدہ ہے وہ انسانی فہم کی حدود سے کافی آگے کی چیز ہے۔ اس واقعے میں ہم ظاہری اسباب اور داخلی یقین کی ایک شدید ٹکر دیکھتے ہیں۔
ٹکر دیکھتے ہیں، بالکل۔ ایک طرف دنیا کے ظاہری حالات تھے جو ساری عمر مایوسی، آنسوں اور اندھیرے سے بھرے ہوئے تھے۔ حالات اس بات کی چگلی کھا رہے تھے کہ سب ختم ہو چکا ہے اور اب اس غم کو تسلیم کر لیا جائے۔ لیکن دوسری طرف وہ داخلی علم تھا جس نے ہر مایوسی کو پچھاڑ دیا۔ بالکل، ظاہری طور پر ہار ماننے کے تمام اسباب موجود تھے، لیکن وہ جو دل میں اللہ کی طرف سے امید اور یقین کا بیج بویا گیا تھا، وہ ہر قسم کی بہار اور خزاں سے بے نیاز ہو کر پھلتا پھولتا رہا۔ کیا بات ہے! اس تفصیلی تزکیے کا سب سے دلکش پہلو یہی ہے کہ آخری فتح ہمیشہ اس داخلی علم کی ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اس سفر کا خلاصہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرح بدلتی ہے۔ ایک پیغام جسے الفاظوں کے بجائے ایک خوشبو اور ایک لباس کی شکل میں لایا گیا۔ اس نے صرف ایک چہرے کو نہیں چھوا، بلکہ ایک عظیم روحانی سفر کی منزل طے کی۔ بالکل، غم نے جسمانی اعضاء کو تباہ کیا تھا، لیکن کامل یقین کی پکار نے اسی جسم کو شفا بخشی۔ آنکھوں نے روشنی پائی اور دل نے تسلی۔ اور آخر میں جو بات سب سے نمایاں رہی، وہ دنیا کا مادی معجزہ نہیں تھا، بلکہ اس روحانی علم کا اعلان تھا۔ اس عظیم مثال نے امید اور یقین کے پورے معیار کو نئے سرے سے واضح کر دیا ہے۔ یہ تجزیہ اس بات پر مہر لگاتا ہے کہ الفاظ چاہے انتہائی مختصر کیوں نہ ہوں، اگر وہ حقیقت اور قوانین قدرت کو بیان کر رہے ہوں تو ان کی وسعت اور ان کی گہرائی کو ناپنا ہماری سوچ کے بس کی بات نہیں۔ واقعی حضرت یعقوب کا سفر صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے دھرس ہے جو اسباب اور ظاہر کے پردے میں مایوسی سے لڑ رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے جو اس فکری سفر میں ہمارے ہم قدم رہے ہیں، میں ایک آخری داخلی سوال چھوڑے جانا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ گفتگو کے آغاز میں ہم نے جسمانی زخموں اور درد کے ختم ہونے کے مقرر وقت کی بات کی تھی کہ ہم عام زندگی میں توقع کرتے ہیں کہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے اور ایک واضح وقت کے تحت ٹھیک ہوں گی۔ عام طور پر سوچا جاتا ہے ایسا۔ لیکن اس آیت اور ان حقائق پر غور کرنے کے بعد یہ بات نہایت شدت سے سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کیا انسانی زندگی میں اصل فتح داخلی یقین اور اس علم کی نہیں ہوتی جو ابتدا میں کسی اور کو نظر نہیں آتا؟ یہ ایک بہت گہرا فعال ہے۔ جب ساری دنیا کسی کو اس اندھیرے پر تانا دے رہی ہو جسے وہ سب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس شخص کا اندر اس روشنی کو دیکھ رہا ہو جو کسی اور کو دکھائی نہیں دیتی، تو اصل بینائی کیا ہے؟ کیا اصل روشنی واقعی وہ ہے جو ہماری ظاہری آنکھیں ان مادی حالات میں دیکھتی ہیں، یا پھر اصل بینائی اس امید اور یقین کا نام ہے جو دل اس وقت بھی کامل طور پر جانتا ہے جب دنیا چاروں طرف صرف نا امیدی کا پہاڑ کھڑا کر دے؟ بالکل سوچنے کی بات ہے۔ اپنے ارد گرد بکھری حقیقتوں اور اپنے اندر چھپے یقین کے درمیان اس فرق پر سوچیے رو ضرور۔ یہی وہ سوال ہے جو ہر صدمے کو شفا میں بدل سکتا ہے۔ ملاقات ہوگی اس سفر کے اگلے حصے میں۔